نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے کل سنا کہ غلطی سے اگر کسی کا مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کا جو حکم تھا وہ بیان ہو چکا، لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے وہ بیان کر دی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ بہت شدید ترین گناہوں میں سے اور کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، کہ جس کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے دو رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے فنا ہونے سے، یعنی دنیا ختم ہو جائے، اللہ کو اتنا یعنی اس کے نزدیک یہ وہ جرم نہیں، یعنی اس سے بڑا یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک شدید ترین ہے۔ یعنی اللہ کو ایک مومن کی حرمت، مومن کی جان کتنی پیاری ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں میرے رب کو، لیکن اگر ایک مومن کا قتل ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک شدید ترین ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگ کسی کو بھی مار دیتے ہیں، وہ تو میں بعد میں رکھتا ہوں، لیکن ایک حدیث پاک بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا، یعنی اسے تو قتل کر دیا گیا، اور قتل جس نے قاتل نے کیا اسے جہنم میں جانا چاہیے، یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا، یعنی اگر اسے موقع ملتا تو وہ بھی اسے مار دیتا، تو اسی لیے قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی، اب یہ دیکھیے کتنی یعنی آخری حد بھی انسان کو بتا دی کہ کسی کے قتل پر صرف ایک حرف کے برابر بھی، یعنی اشارہ کر کے بتا دیا، کسی کے بارے میں پتہ بتا دیا یا کہ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی اپنی دشمنی ہوتی ہے، اپنا بغض ہوتا ہے، اپنے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، تو کوئی کسی کو بھی مروا دیتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ مر جائے، تو لیکن اللہ کو یہ کتنا ناپسند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف کے جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے ایک حرف کے برابر قتل نہیں کیا، صرف ایک حرف کے جتنی مدد کی، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی اسے اللہ کی رحمت اس شخص کو نہیں مل سکتی۔ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے ہوگی اس دن اس شخص کو مایوس کر دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بے دردی سے کہ صرف ناموس مصطفیٰ کے لیے جو نکلے ہوئے ہیں، بے دردی سے صرف اپنی سیٹ کے لیے کہ کہیں ہمیں ہمارے آقا جو ہیں وہ ہمیں نہ ہٹا دے ہماری سیٹوں سے، اور وہ ناموس مصطفیٰ کے جو سپاہی ہیں وہ جو نکلے ہوئے ہیں انہیں مار دیا جاتا ہے، انہیں شیلنگ کرتے۔ ہمارے ملک میں ہی ایسا ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس وعید میں آئیں گے، ان کا کیا حشر نشر ہوگا، یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح
کسی کو جان سے مار دینا آج ہمارے ہاں عام ہے۔ گنڈا گردی اگر کوئی سیکھ جائے تو اس کو تو گنڈا گردی میں اگر کوئی اس کی یعنی اگر کسی کو پستول رکھنے کی عادت ہو، اگر اس کو غصے میں بعض لوگ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر کے کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں، یہ بھی آج معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ دہشت گردی یہ کہاں سے بندہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جن کا کام ہی دن رات دہشت گردی کرنا ہو، کہ جو پلاننگ ہی بناتے ہوں کہ ہمیں لوٹنا ہے، ڈکیت ہوں، خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں، تعصب والی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ تو آج ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری حدیث پاک، یہ قرآن کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ مومن کی جان، مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بچنا چاہیے ایسے گروپ سے، ایسے جتوں سے، ایسے عسکری ونگ سے کہ جہاں یہی تربیت دی جاتی ہو کہ آپ نے ہماری پارٹی کے لیے کام کرنا ہے، اگر کوئی آئے تو اسے راستے سے ہٹا دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ کو مومن کی جان بڑی پیاری ہے۔ اگر ہماری جان سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو پھر ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ جان سے مارنا تو دور کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے دو حدیث پاک رکھتا ہوں کہ مومن کا آپس میں باہمی تعلق ایک کیسا ہونا چاہیے، مومن کو مومن سے پیار کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان سے پیار کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ سگے بھائی نہیں لیکن ایک مسلمان سے کیسا اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے مسلمان کہتے کسے ہیں، تو میرے آقا سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو مسلمان کی تعریف بھی ہم پر فٹ نہیں آتی، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ رہتا ہے، نہ کبھی ہماری زبان سے۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہو تو ہم اپنی طاقت کا اظہار کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور زبان تو بے دریغ ہماری چل ہی رہی ہوتی ہے، اور ہم کسی کی بھی عزت آبرو کی طرف کسی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ تقویٰ یہاں ہے۔ پھر میرے آقا نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے صحابہ کو دکھایا۔ حضور نے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور فرمایا انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ پھر جو حضور نے جملے ارشاد فرمائے اس پر ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔ یعنی کس طرح میرے آقا نے ایک مسلمان کو پورا محفوظ کر دیا، یعنی مال سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ کسی کا مال ہڑپ کر کے بندہ کب تک کھا لے گا؟ وراثت کے مال کھا جاتے ہیں لوگ، وہ بزنس میں کھا جاتے ہیں لوگ، کس لحاظ سے ایک مومن کا مسلمان کا مال کھا جاتے ہیں۔ فرمایا مسلمان کا مسلمان پر اس کی ہر چیز حرام ہے، نہ اس کا مال کھا سکتا ہے نہ اس کا قتل کر سکتا ہے، یعنی اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اور اس کی آبرو بھی حرام ہے۔ اب اپنی ذاتی دشمنی کے لیے لوگ دوسروں کی عزتوں کو ایسے اچھال دیتے ہیں، نہیں ہوتا بہتان لگا دیتے ہیں، کیا عیب نہیں ہم ایک دوسرے میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور مسلمان کو قتل کرنا کیسا ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ کر ارتکاب کیا یہ کفر ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قتل کو تو حرام ہی سمجھا لیکن صرف اس لیے ارتکاب کیا کہ کوئی عسکری ونگ میں اس کا کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، کسی مفاد کے لیے، کسی دشمنی میں، کسی تعصب میں، لیکن حرام ہی سمجھا، لیکن پھر بھی کسی مومن کو مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اور ایسا شخص اس میں علماء نے لکھا کہ یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ وہ عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ وہ آیت میں دونوں معنی ہیں کہ یا تو وہ ہمیشہ رہے گا یا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، کہ جس نے حرام سمجھ کے مارا تھا، لیکن یہ نہیں کہ اس نے قتل کو حلال سمجھ کے کیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن حرام سمجھ کے قتل کیا، اب یہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ اسے چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو ہمیشہ جہنم میں رکھے۔ آگے کیا فرمایا سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو
اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، پس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مرداس بن نہیک یہ فدق کے رہنے والے تھے، اور یہ ایک شخص کے علاوہ پوری قوم جو تھی وہ کافر تھی، یعنی وہ اسلام نہیں لائی تھی۔ یہ مرداس جن کا نام ہے یہ مومن ہو چکے تھے، یعنی کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اس قوم کو یہ خبر ملی کہ اسلام مسلمانوں کا لشکر ان کی طرف آ رہا ہے، تو یہ ساری کی لشکر اسلام کی خبر سن کے پوری قوم کے لوگ سب بھاگ گئے، یعنی کہیں ہم مارے نہ جائیں، مگر یہ مرداس جو تھے یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، یہ وہیں فدق کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے لشکر سے دور سے آتے ہوئے دیکھا، اس خیال سے کہیں کوئی غیر مسلم جماعت نہ ہو، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر قریب آیا اور وہ لشکر مسلمانوں کا تھا، صحابہ کا تھا، انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، تو یہ جو مرداس تھے انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، تو یہ وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے آئے، اور یہ بھی زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی نیچے آئے، اور جیسے ہی یہ صحابہ کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے سلام کیا۔ تو مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سارے، کیونکہ انہیں یہی اطلاع تھی کہ یہ سارے کافر ہیں، یہ سمجھے کہ شاید یہ دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے سلام کیا ہے اور یہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید جو تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور ان کی جو بکریاں تھیں وہ لے کر یہ آ گئے۔ اب یہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بتایا کہ یہ مرداس نام کا ایک شخص تھا اور اس نے یہ کلمہ پڑھا اور یہ ایک سلام اس طرح ہم نے اسے قتل کر دیا، تو میرے آقا کو اتنا رنج و غم ہوا کہ حضور حضرت اسامہ سے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اس کے سامان کے سبب اسے قتل کر دیا، جاؤ۔ اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور کہا کہ ان کا سامان جو ہے بکریاں ان کے ریوڑ کو دے کر آؤ، ان کے اہل خانہ کو واپس کر کے آؤ۔ راوی کہتے ہیں یہ الفاظ کہ کچھ فرق کے ساتھ بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، یہاں اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو، یعنی جہاد کرنے کے لیے چلو، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تمہیں سامنے والا سلام کرے یا جس میں اسلام کی کوئی علامت یا نشانی پاؤ تو پھر اس کو قتل نہ کرنا۔ اب دیکھیے کیسا میرا رب چاہتا ہے کہ جس کے سلام سے بھی تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہمارا پیارا دین کہ اس کو ہاتھ روک لو گے، اور کہا کہ جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر تم ہاتھ نہ ڈالو، اور یہ نہ کہو کہ جس نے تمہیں سلام کر دیا، تم یہ بھی نہ کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں، کہ تو نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نے ہمیں اظہار ایمان کیا۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر حضور روانہ کرتے، حضور فرما دیا کرتے اے میرے صحابہ، اگر تم کوئی مسجد دیکھو یا کسی اذان دینے والے اذان سنو تو ان کو قتل نہ کرنا، یعنی یہ تاکید کر دی جاتی۔ اسی طرح پھر مسلمانوں کو اللہ نے اسی آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سے سن کر تمہاری جان اور تمہاری مال و آبرو بھی محفوظ کر دیے گئے تھے، اور تمہارا اظہار ایمان کرنا بھی بے اعتبار نہ ہوا تھا۔ تو ایسے ہی اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ تمہارا سلوک بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ تم اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا، لہٰذا
خوب تحقیق کر لیا کرو کہیں تمہارے ہاتھوں کوئی ایماندار قتل نہ ہو جائے۔ تو اسی آیت میں یہ بتایا گیا کہ مومن کا قتل جو ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ دنیا کی فنا پذیر دولت کی خاطر تم ایک مومن کی شہادت، وہ ایمان سے یعنی اس کو تم مار، جس نے ایمان قبول کر لیا اب تم اس کے ایمان کو رد کر دو۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم اسی کے حکم کی تعمیل کرو گے، تو اگر تم اس کے حکم کو مانو گے تو تمہارے اوپر وہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہاں سے ہمیں اس آیت میں یہ بھی پیغام ملا کہ کوئی کسی نوکری کے لیے یا کسی عسکری ونگ میں جتھے میں اس لیے شامل نہ ہوا کرے کہ مجھے نوکری مل جائے گی تو میں اس پارٹی کے لیے یا کسی کے لیے بھی کام کروں، کسی کو بھی قتل کر دوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کتنا بڑی زبردست بات کر دی کہ ساری غنیمت، سارے خزانے، رزق کی کنجیاں تو میرے رب کے پاس ہے، تم ان دنیا داروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو کہ یہ تمہیں نوکری دلوا دیں گے یا ان سے تمہیں مالی فائدہ مل جائے گا۔ کہا ایسا نہ کرنا، مومن کی جان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی، ہمیں مسلمانوں کا ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زبانوں کی، اپنے ہاتھ کی اللہ حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا، اس کے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں مولائی کریم اخلاص کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، صبر و شکر کی دولت عطا فرما، قرآن کی معرفت کی دولت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی معرفت کی دولت عطا فرما، عشق رسول عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مولائی کریم احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانیں غیبتوں سے پاک ہو جائیں، ہماری زبانیں دل آزاریوں سے پاک ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے۔ اے اللہ اس زبان سے ہمارے پورے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یا اللہ ہم سے آج تک ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے کسی پر ظلم ہو گیا، یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں ہماری زندگی کے جو لمحات باقی ہیں رب کریم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے رب کریم ہمیں ہر قسم کی مولائی کریم خرافات سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولائی کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے دلوں میں جو جائز مراد ہو اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔